إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة۔ محترم بھائیو، آج جس موضوع پہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہ موضوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کا پڑوس کس انسان کو ملے گا؟ وہ کون سے خوش نصیب انسان ہیں جن کو قیامت والے دن اور جنت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے۔ ایک دن سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری۔ فَأَتَيْتُ بِوَضُوئِهِ، نبی علیہ السلام کے پاس میں وضو کا پانی لے کے آیا، آپ کو وضو کروایا۔ وضو کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی میرے سے اتنے راضی ہوئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، اے ربیعہ آج تو نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، جو تو سوال کرنا چاہتا ہے، جو تو مانگنا چاہتا ہے ربیعہ آج مانگ لے، موقع ہے، اور میں تجھے اللہ تعالی سے دلوا کے تجھے دوں گا، جو تو مانگے گا میں اللہ سے تجھے لے کے دوں گا۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ موقع ملا، ذرا اندازہ لگائیں صحابہ کرام کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ حالانکہ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے مال و متاع کی بھی بڑی ضرورت تھی۔ ربیعہ سوچتے ہیں اگر سواری مانگی تو ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گی، کئی باغات مانگے، پیسہ درم و دینار سونا چاندی مانگا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کوئی نبی علیہ السلام سے ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں جو ہمیشہ رہے۔ ان صحابہ کرام کی سوچ ہماری طرح کی سوچ نہیں تھی۔ ہماری سوچ دنیا کی طرف بڑھی جاتی ہے، دنیا کے لحاظ سے ہم بڑے ذہین و فطین ہیں، اور بڑی دور تک ہماری سوچ جاتی ہے، کئی 100 سالوں تک ہماری سوچ جاتی ہے کہ 50 سال بعد کیا کرنا ہے، اتنے سال بعد کیا کرنا ہے۔ لیکن دین کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے ہماری سوچ بہت کم ہے۔
کیوں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ کا بڑا مقام ہوگا، جنت میں آپ تو سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے، اور جنت میں آپ کا بہت زیادہ اونچا مقام ہوگا۔ ہمیں اللہ نے پتہ نہیں کون سا مقام دینا ہے۔ دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے تو ہم آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں، آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، تو ہماری جو پیاس ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ تو قیامت والے دن اور جنت میں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اگر آپ اللہ تعالی سے دلوانا ہی چاہتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے صرف یہی سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنا پڑوس مجھے دلوا دے، آپ کا پڑوس مجھے، آپ کی گوانڈی مجھے مل جائے، میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی، بس یہی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اے ربیعہ ایک بات میری تو غور سے سننا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، آپ کو جنت میں انشاءاللہ میں اپنا پڑوس تو دلوا دوں گا، لیکن دنیا میں رہ کے آپ نے نفلی نمازیں زیادہ پڑھنی ہیں، نوافل زیادہ پڑھنے ہیں، کثرت کے ساتھ سجدے کرنے ہیں۔ یہاں پہ لفظ تو سجدوں کا آیا ہے، تو عربی کے اندر یہ عام استعمال ہوتا ہے کہ کئی اجزاء میں سے کچھ اہم جز بول کے مراد کل ہوتا ہے۔ نماز کے کئی ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن سجدہ بھی ہے، تو یہ سجدے کا لفظ بول کے، جز بول کے مراد پوری نماز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھا کر۔ جب نفلی نمازیں زیادہ پڑھے گا میرا پڑوس مل جائے گا۔ محترم بھائیوں، آج ہمیں بھی نفلی نمازیں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ یہ حکم صرف ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو انسان نفلی نمازیں زیادہ پڑھے گا، نوافل زیادہ پڑھے گا، سنتوں کی پابندی کرے گا، اس انسان کو جنت میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مل جائے گا۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم فرضی نماز بھی نہیں پڑھتے، فرضی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، باجماعت پڑھنی چاہیے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ جو سنتیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب انسان کی نماز کو دیکھا جائے گا، نماز میں کمی آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس کی نفلی عبادت کی طرف دیکھو، اگر نوافل ہیں تو ان نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، اور جو انسان نفلی نماز نہیں پڑھتا، سنتیں نہیں پڑھتا، فرائض میں کمی ہو گئی، اس انسان کا کیا بنے گا؟ تو محترم بھائیوں، فرائض کی بھی پابندی کریں اور ساتھ سنتیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.